آج کے پروگرام میں ہم سندھ کے دو منجے ہوئے سیاستدانوں فریال تالپور صاحبہ اور خود سندھ کے سٹنگ سی ایم مراد علی شاہ کی کارکردگی اور ان کی سیاسی صورتحال کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے کہ دونوں میں سے کون جو ہے وہ سندھ کے عوام کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے، دریائے سندھ کے لیے زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ دونوں میں اس وقت جو ہے وہ ایک کانٹے کا، ایک ٹکر کا مقابلہ چل رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی اس وقت کوششیں کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے دونوں کا جو سیاسی قبلہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ دونوں کی سیاست اس وقت بلاول زرداری کے گرد گھوم رہی ہے، جبکہ خود بلاول زرداری جو ہے وہ سیاست کے میدان میں طفل مکتب ہے۔ ابھی ان کی خود سیاسی داو پیچ سیکھنے کی عمر ہے، لیکن بدقسمتی سے دو منجے ہوئے سیاستدانوں کا دار و مدار جو ہے، ان کی پوری سیاست کا دار و مدار اس وقت بلاول زرداری پر ہے۔ یعنی فریال تالپور صاحبہ کی پوری سیاست جو ہے وہ اس وقت بلاول زرداری کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلاول زرداری کے مرضی کے بغیر نہ تو وہ سندھ کی سی ایم بن سکتی ہے، نہ پی ایم بن سکتی ہے، نہ کوئی اور اہم ترین منصب سنبھال سکتی ہے۔ یہی حال جو ہے وہ سندھ کے تیسری بار منجے ہوئے سیاستدان جو سی ایم بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں، خود مراد علی شاہ کی اپنی سیاست جو ہے وہ بھی اس وقت خود جو ہے وہ بلاول زرداری کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے ہم 3 ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ تینوں ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ لوگ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس ویڈیو میں کون کسے کیا پیغام دے رہا ہے، کون کس کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے ویڈیو نہیں بلکہ توپ کے گولے ہیں جو وہ ایک دوسرے پر اس وقت پھینک رہے ہیں۔ ان تینوں ویڈیو میں جو ہے وہ تینوں کی سیاست، تینوں کی ریاکاری، تینوں کی مکاریاں، دونوں کی جو چالاکیاں ہیں وہ صاف طور پر ان تینوں ویڈیو میں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ جو پہلی ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو فریال تالپور صاحبہ ایک بہت ہی اہم ترین جو ہے یہ سرکاری جو میٹنگ ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہے، اس میٹنگ کی یہ صدارت کر رہی ہے۔ یہ میٹنگ جو ہے یہ 29 مئی کو کراچی میں ہوئی۔ اس میٹنگ جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے تھی، اور اس میٹنگ کے سلسلے میں جو ایک پریس ریلیز منسٹر آف ہوم اینڈ لا سندھ کی جانب سے جو جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی برائے داخلہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے۔ کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ چیئر پرسن فریال تالپور صاحبہ نے کی۔ کمیٹی کا ایجنڈا میں جو ہے وہ 5 چیزیں: آن لائن ڈرگس، اسکولز میں منشیات کا استعمال، عسکریت کے خلاف کریک ڈاؤن، افیون کی کاشت کے انسداد اور کیمیکل زدہ دودھ کی روک تھام۔ اب یہ فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے یہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے تقریباً تمام سرکاری افسران جو ہے، پولیس کے خاص طور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز ہیں، سندھ کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز آپ کو اس میٹنگ میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ماں سوائے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن۔ غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس میٹنگ میں آنے سے اوائڈ کر رہے تھے، وہ نہیں آ رہے تھے۔ وہ دراصل فریال تالپور صاحبہ کے انڈر میں جو ہے کسی میٹنگ میں، اور خاص طور سے ضیاء لنجار کے انڈر میں میٹنگ میں آنے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں جب سے وہ گریڈ 22 میں پرموٹ ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میٹنگ سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اور ایک عدالتی کارروائی کا جواز پیش کر کے کہ انہیں عدالت میں جانا ہے لاڑکانہ میں، تو وہ اس میٹنگ سے جو ہے وہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ فریال تالپور صاحبہ نے اسے محسوس کیا، اسے اپنی شان میں ایک طریقے سے گستاخی خیال کیا، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے
ہوم منسٹر جو ہے ضیاء الانجار کے ذریعے انہیں میسیج کنوے کیا کہ اگر وہ لاڑکانہ میں ہیں تو لاڑکانہ سے ویڈیو لنک پر جو ہے وہ اس میٹنگ میں شامل ہو جائیں، جس کے بعد دل پر جبر کرتے ہوئے کڑوا گونڈ پیتے ہوئے جو ہے آئی جی سے غلام نبی میمن کے پاس چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس پر جو ہے پھر وہ خود ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب اور لاڑکانہ رینج کے تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ہمراہ جو ہے وہ اس میٹنگ میں شامل ہو گئے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ میٹنگ میں جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے تمام پولیس افسروں کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں کھری کھری سنا دی، ان کو کہا کہ اپنا قبلہ درست کر لے ورنہ سب کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی، اور کہا کہ مقدمات تو کر دیتے ہو لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں سزائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے کیس اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے بنائیں اور تاکہ ان کو سزائیں ہو، تاکہ معاشرے سے اس لعنت کا خاتمہ ہو، اسکولوں میں کم از کم منشیات کی سپلائی نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اس لعنت سے جو ہے درسگاہیں جو ہے وہ صاف ہو سکیں۔ تو یہ جو میٹنگ تھی یہ میٹنگ نہیں تھی توپ کا گولہ تھا، اس میٹنگ کے ذریعے کہتے ہیں کہ ایک میسیج کنوے کروایا گیا ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اس میسیج کے اس ویڈیو کے ذریعے اس میٹنگ کے ذریعے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ضیاء الانجار سے ان کی منصب، ان کا عہدہ، ان کا یہ مقام چھین لیں گے تو غلط فہمی میں ہے، یہ مقام ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، وزیر داخلہ بن کر کام کرتے رہیں گے، اگر انہیں وزیر داخلہ کے قلمدان سے محروم کر دیا گیا تو اس صورت میں وہ خود سندھ کی سی ایم بن جائے گی اور پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے اس منصب سے بے دخل نہیں کر سکے گی، یعنی انہیں سی ایم بننے سے نہیں روک سکے گی۔ اس ویڈیو کا، اس میٹنگ کا اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی مقصد دکھائی نہیں دے رہا ہے، گرچہ میٹنگ شیڈول میٹنگ تھی لیکن اس کے باوجود یہ میٹنگ جو ہے اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام، ایک بہت بڑی دھمکی لیے ہوئے ہے۔ یقیناً یہ دھمکی جو ہے جنہیں پہنچانی تھی ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ اب ایک دوسری جو ویڈیو آپ ناظرین یہ دیکھیں، آپ میں سوال کرتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہاری بہن کو اگر اٹھا کے لے کے جایا جائے عید کی رات کو، چاند رات کو، ایسا مقدس رات جس وقت ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں، اور کہا جائے کہ جی چلیں آپ کو ہم لے جا رہے ہیں جیل، اڈیالہ جیل، کیوں لے کے جایا گیا؟ Why did I suffer؟ کیا کیا تھا میں نے؟ میرا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے کہ میں آصف زرداری کی بہن ہوں، یہی جرم ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ادنا ورکر ہوں۔ میں پوچھتی ہوں آپ سے، اتنا شور ڈالا ہے آپ لوگوں نے، یہ کون عورت ہے جو دفتر بند میں جا رہی ہے، گرمی میں جا رہی ہے؟ کیا مذاق تھا وہ؟ کسی کو ہیوملیٹ کرنا تھا نا، دکھانا تھا نا کہ دیکھو تمہاری لیڈی کو، تمہاری عورت کو، تمہاری بہن کو ہم نے دفتر بند میں رکھا ہے۔ بتاؤ مجھے، آج تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، تم لوگ بھی میرے بھائی ہو۔ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ نے اپنی جرات مندی کا، اپنی بہادری کا، اپنی دلیری کا ایک عملی نمونہ جو ہے پیش کر دیا ہے کہ وہ جیلوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، وہ قید سے گھبرانے والی نہیں ہے، وہ لڑنا جانتی ہے، اپنے مخالفین کو گرانا جانتی ہے، وہ سیاسی میدان میں کسی سے ہار نہیں مانے گی، وہ لڑتی ہے تو لڑتی رہے گی۔ یہ ویڈیو سے تو یہی پیغام جو ہے وہ مخالفین کو دیا گیا ہے۔ اب ان دونوں ویڈیوز کے مقابلے میں یہ ویڈیو ناظرین آپ دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے ہنستے مسکراتے ہوئے کھیل رہے ہیں خود بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ۔ اس کھیل میں ان کے ساتھ جو ہے خود بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی، یہ کھیل رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے بڑا خوفناک پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے بیک وقت فریال تالپور صاحبہ کو بھی اور خود ضلع سبانی عزت مآب صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے مراسم بلاول زرداری سے کتنے گہرے ہیں، دوستانہ مراسم ہے، دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں،
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف مراد علی شاہ تو دوسری طرف بلاول زرداری، یعنی کہ مراد علی شاہ کو زیر کرنا، مراد علی شاہ کو سندھ کے اقتدار سے محروم کرنا دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں بن سکتا۔ اس ویڈیو کے ذریعے چٹکی بجا کر جو ہے وہ ایک چیلنج دیتے ہوئے جو ہے نا یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام چیلنج کیا گیا ہے خود فریال تالپور صاحبہ کو اور آصف علی زرداری کو، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو۔ تو ناظرین یہ تھا تقابلی جائزہ۔ اب اگر دیکھتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے کون کس پر سبقت لے جا رہا ہے، کون زیادہ سیاسی داؤ پیچ جانتا ہے، میرے حساب سے اور میرے گرو جی کی جو اطلاعات ہیں اس کے حساب سے تو فریال تالپور صاحبہ میں سیاسی جراثیم مراد علی شاہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ مراد علی شاہ خود ایک سی ایم کے بیٹے ہیں عبداللہ شاہ مرحوم کے، لیکن فریال تالپور صاحبہ حاکم علی زرداری کی صاحبزادی ہیں، اور سب سے بڑھ کر مفاہمتوں کے شہنشاہ آصف علی زرداری کی جو ہے وہ لاڈلی ہمشیرہ ہیں۔ بہت داؤ پیچ انہوں نے سیکھے ہیں اپنے والد مرحوم سے، اور بہت زیادہ داؤ پیچ انہوں نے سیکھے ہیں خود آصف علی زرداری سے۔ جوڑ توڑ ان پر ختم ہے، ووٹ بینک بڑھانا گھٹانا ان پر ختم ہے، دوسروں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا ان پر ختم ہے، سیاسی انجینئرنگ ان پر ختم ہے، ووٹ یعنی کہ الیکشن کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے الیکشن کو جیتنا ہے، کیسے کسی کو ہرانا ہے، یہ خود فریال تالپور صاحبہ پر ختم ہے۔ ان کے مقابلے میں مراد علی شاہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، سیاست دان نہیں ہے، سیاسی داؤ پیچ سے وہ ناآشنا ہیں، دور ہیں، بہت دور ہیں، نہیں جانتے ہیں سیاسی داؤ پیچ فریال تالپور صاحبہ کے مقابلے میں، جوڑ توڑ نہیں جانتے ہیں، ان کے کچن کیبنٹ میں کون شامل ہے، کون ان کے قریب ہے، یہی بیوروکریٹ ہیں، یہی ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور کون ہے، فصلی بٹیرے ہیں ان کے۔ کوئی نظریاتی کارکن، کوئی نظریاتی پیپلز پارٹی کا رہنما ان کے گروپ میں شامل نہیں۔ ان کے گروپ میں کون ہے؟ ان کے گروپ میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن ہیں۔ ان کے گروپ میں کون ہے؟ ان کے گروپ میں جو ہے بیوروکریٹ ہیں۔ کون ہے ان کے گروپ میں؟ یہی ہے آپ کے فائنانس سیکرٹری فیاض جتوئی۔ کون ہے ان کے گروپ میں؟ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب۔ یہ ان کے گروپ میں کون؟ ان کے گروپ میں سعید غنی ہے، اور تو کوئی ان کے گروپ میں نہیں ہے۔ یہ لوگ ان کے گروپ میں ہیں، تو وہ سیاسی داؤ پیچ، دوسرے معنوں میں سیاسی چال بازیاں، عیاریاں، مکر و فریب جو ہے وہ ان سے کافی دور ہیں۔ لہٰذا ان طرح کی خامیوں میں جو ہے ان کا مقابلہ اگر فریال تالپور صاحبہ سے ہے تو پھر یقیناً انہیں اس میں شکست ہو سکتی ہے، کامیابی نہیں۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اور جو سب سے بڑی کمزوری اس وقت فریال تالپور صاحبہ کی ہے، وہ مار جو ہے وہ مراد علی شاہ سے نہیں کھا رہے ہیں، وہ مار جو کھا رہے ہیں اپنے ہی سگے بھتیجے بلاول زرداری سے مار کھا رہے ہیں، کیونکہ بلاول زرداری جو ہے وہ اسی پر خود مراد علی شاہ پھدک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ خود بلاول زرداری پر کر رہے ہیں۔ بلاول زرداری پر انہوں نے معلوم نہیں کون سا جادو کر دیا ہے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ بلاول زرداری کو بے نظیر بھٹو کی شہادت سے متعلق سب کچھ سچ بتا دیا ہے، وہ سچ بتا دیا ہے جسے راز رکھا گیا تھا، وہ سب کچھ سچ بتا کر جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے اپنے والد اور اپنی پھپھی کے لیے اتنا زہر بھر دیا ہے کہ وہ ان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت سنگین قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کروائے گئے ہیں ان دونوں سے متعلق، ان کا دل جو ہے سیاہ کر دیا ہے بالکل اپنی پھپھی سے متعلق اور اپنے سگے والد سے متعلق۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری جو ہے وہ مراد علی شاہ کے معاملے پر نہ تو اپنے والد کی سنتے ہیں اور نہ ہی اپنی سگی پھپھی کی، جن کی اپنی پوری سیاست جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بلاول زرداری کے گرد گھوم رہی ہے۔
ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کسی بھی قسم کی کوئی اعتراض ہو، کوئی بھی تحفظات ہوں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطلاعات گرو جی نے دی ہے یا جو میری اپنی ذہن کی اختراع ہے، یہ سوائے کیا سارائیاں ہیں، سوائے یہ خیالی پلاؤ ہے یا محض چنڈو خانے کی جو ہے وہ مرغولے دھوئیں کے مرغولے میں لپٹی ہوئی اطلاعات ہیں، یہ بے پرکیاں ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی اطلاعات، اپنی پیشن گوئیاں، اپنی خبریں جو ہے وہ ہم تک شیئر کریں۔ رابطے کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوائیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگراموں کا مقصد یقیناً کسی کی بھی رسوائی، کسی کی جگہ سائی، کسی کی کردار کشی یا کسی کی دل ہزاری نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے، اس کے سوا ہمارا اور کوئی بھی مقصد نہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین جہاں چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔